غلط فہمی ختم ہو جائے اور ہم نے مل کے یہ کیا۔ اصل میں سر جب یہ پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی بنی اس وقت آپ کی کوalition گورنمنٹ تھی اور ذمہ داری ہمارے پاس تھی۔ اس میں سر دو ایشوز تھے جو اس میں شاید ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھا نہیں پا رہے۔ اس وقت پاکستان کے جو گریجویٹس تھے میڈیکل گریجویٹس ان کو بھی لائسنسنگ ایگزام دینا پڑتا تھا۔ تو ہم نے آ کر یہ کہا کہ کیونکہ پاکستان میں جتنے کالج ہیں انہیں ریگولیٹ ہی پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کرتا ہے اور بار بار ان کے سٹینڈرڈز چیک کرتا ہے، تو لہٰذا جو آپ کے پاس رجسٹرڈ ادارہ ہے آپ 5 سال تک اس کی فیکلٹی سے لے کر سلیبس چیک کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو لائسنس دیکھنے کا کون سا ایگزام ہے؟ نمبر 1 سر ایم ڈی کیٹ سے لے کے لائسنسنگ ایگزام صرف ایک ہی کمپنی کے پاس تھا، آپ کو بھی پتہ ہے، اور وہ اس کو ٹھیکہ پہلے دیا گیا تھا، ٹینڈر بعد میں ہوا۔ بہرحال وہ ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، تو سر پھر ہم نے یہ چیز ختم کی اور اینیلی متعارف کرایا کہ پاکستان میں جو میڈیکل گریجویٹ ہوگا اس کا کوئی ایگزام نہیں ہوگا۔ میرے دوست آج اس طرف بیٹھے ہیں آفریدی صاحب، انہوں نے تو بہت بڑا ایک پروگرام مجھے دینے کے لیے مدعو کیا اور اس بات کی جو ہے وہ بڑی پذیرائی ہوئی۔ ہاں نمبر 1 نمبر 2 سر جو وسطی ایشیا کے اچھا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے سر، $1 کروڑ آپ کا باہر جا رہا ہے۔ وسطی ایشیا میں لوگ پڑھنے جانے، چائنا، کرغزستان، یہاں میڈیکل انڈسٹری لگ گئی، تو ہمارے پاس جن کو داخلہ نہیں مل رہا وہ باہر جا رہے ہیں۔ تو جب باہر سے وہ آتے ہیں سر، میں کسی حد تک ان کی بات کو سپورٹ کروں گا، لا منسٹر کی بہت اچھی بات ہے کہ ان کا ایگزام آپ کو لینا چاہیے کہ آپ نے آیا انہوں نے وہاں کس زبان میں کیا پڑھا، اس سے پہلے اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے علاج کی۔ لیکن سر ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ ہمیں اس کی پرسنٹیج پہ جو ہم نے پہلے رکھی تھی شاید اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ غلط فہمی ختم ہو جائے اور ہم نے مل کے یہ کیا۔ اصل میں سر جب یہ پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی بنی اس وقت آپ کی کوalition گورنمنٹ تھی اور ذمہ داری ہمارے پاس تھی۔ اس میں سر دو ایشوز تھے جو اس میں شاید ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھا نہیں پا رہے۔ اس وقت پاکستان کے جو گریجویٹس تھے میڈیکل گریجویٹس ان کو بھی لائسنسنگ ایگزام دینا پڑتا تھا۔ تو ہم نے آ کر یہ کہا کہ کیونکہ پاکستان میں جتنے کالج ہیں انہیں ریگولیٹ ہی پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی کرتا ہے اور بار بار ان کے سٹینڈرڈز چیک کرتا ہے، تو لہٰذا جو آپ کے پاس رجسٹرڈ ادارہ ہے آپ 5 سال تک اس کی فیکلٹی سے لے کر سلیبس چیک کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو لائسنس دیکھنے کا کون سا ایگزام ہے؟ نمبر 1 سر ایم ڈی کیٹ سے لے کے لائسنسنگ ایگزام صرف ایک ہی کمپنی کے پاس تھا، آپ کو بھی پتہ ہے، اور وہ اس کو ٹھیکہ پہلے دیا گیا تھا، ٹینڈر بعد میں ہوا۔ بہرحال وہ ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے، تو سر پھر ہم نے یہ چیز ختم کی اور اینیلی متعارف کرایا کہ پاکستان میں جو میڈیکل گریجویٹ ہوگا اس کا کوئی ایگزام نہیں ہوگا۔ میرے دوست آج اس طرف بیٹھے ہیں آفریدی صاحب، انہوں نے تو بہت بڑا ایک پروگرام مجھے دینے کے لیے مدعو کیا اور اس بات کی جو ہے وہ بڑی پذیرائی ہوئی۔ ہاں نمبر 1 نمبر 2 سر جو وسطی ایشیا کے اچھا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے سر، $1 کروڑ آپ کا باہر جا رہا ہے۔ وسطی ایشیا میں لوگ پڑھنے جانے، چائنا، کرغزستان، یہاں میڈیکل انڈسٹری لگ گئی، تو ہمارے پاس جن کو داخلہ نہیں مل رہا وہ باہر جا رہے ہیں۔ تو جب باہر سے وہ آتے ہیں سر، میں کسی حد تک ان کی بات کو سپورٹ کروں گا، لا منسٹر کی بہت اچھی بات ہے کہ ان کا ایگزام آپ کو لینا چاہیے کہ آپ نے آیا انہوں نے وہاں کس زبان میں کیا پڑھا، اس سے پہلے اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے علاج کی۔ لیکن سر ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ ہمیں اس کی پرسنٹیج پہ جو ہم نے پہلے رکھی تھی شاید اس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ یہ تقریباً 50-55% پہ اور ڈینٹل جو ہے 40-45% پہ ہونا چاہیے۔ لہذا سر اس وقت جو اینیلی ہے نیشنل لائسنس ایگزام یہ ضروری ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار سیٹ ہونا چاہیے، لیکن اس میں جو بہتریاں کی گئی پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی تک اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ آخری بات سر نگراں حکومت جو کہ اس کا مینڈیٹ نہیں، اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں جو ہم پوری پارلیمنٹ کو مل کے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں سر آپ کا اسٹوڈنٹ باہر کیوں جا رہا؟ کیونکہ
کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پرائیویٹ کالجوں پر پابندی لگا دی. لیکن اگر سر اسٹینڈرڈ اچھا ہے, فیکلٹی اچھی ہے, اس کے پاس عمارت اچھی ہے, تو ہم اگر اپنے پرائیویٹ کو, ہمارے پاس ایک سے ایک پروفیسر موجود ہے, تو ہم اگر اس کو استاد بنا کر اپنے بچے نہیں پڑھائیں گے تو ہمارے بچے اسی طرح باہر جائیں گے اور جب واپس آئیں گے تو انیلی ایگزام میں پھنس جائیں گے. میری التجا ہے آپ سے سر لا منسٹر کے ذریعے کہ موجودہ حکومت کی کیبنٹ اس کیئر ٹیکر کیبنٹ کے اس فیصلے کو یکسر مسترد کرے. اس کا مینڈیٹ نہیں تھا کہ جی پرائیویٹ کالج پاکستان میں نہیں بنے گا, یہ دنیا کا انوکھا فیصلہ تھا, لہذا اس کے سیٹل کیا جائے اس کے اسکور کو بھی سر. اور الحمدللہ یہ جب پی ایم سی تھی, میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ خود کہیں گے, آپ کے دوست کہیں گے کہ اس ظلم کو بھی انشاءاللہ اسی مخلوط حکومت نے ختم کیا تھا جو اب اس سے پہلے گزری ہے. تھینک یو ویری مچ. حیدری صاحب آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ کرنا چاہتے ہیں, پھر میں میں نے لیڈر آف دا اپوزیشن سے آئٹم نمبر 6 شروع کرا. شکریہ. کال اٹینشن ختم ہو گیا. جی حیدری صاحب. شکریہ.